बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हमारा एक और टॉपिक शुरू हो रहा है और वो है रिश्तेदारों के बारे में, कि हम रिश्तेदारों के बारे में कैसे बात करेंगे, उनकी पहचान अरबी में क्या कहते हैं, ज़रा वो भी देखते हैं। आज स्क्रीन दिखाई दे रही है? सब सब पढ़ा जा रहा है जी अहबाब? نعم نعم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली व अम्मार। अली कहता है अस्सलामु अलैकुम, अम्मार कहता है व अलैकुम अस्सलाम। अली कहता है हाजिही सूरतो उसरती। ये चार लफ्ज हैं अहबाब। हाजिही का मतलब होता है दिस, अगर कोई मुअन्नस चीज हो या शख्स हो। सूरतो, तस्वीर को कहते हैं सूरा। आप सबके पास कलम है ना अहबाब? نعم कोई ऐसा نعم है जिसके पास कलम नहीं है? वो सफर में है, दौड़ रहा है, वॉक कर रहा है, भैंस हो रहा है, कोई ऐसा कोई आप में से है जो फारिग नहीं है और उसके पास कलम नहीं है? कोई है ऐसा? لا हम्म لا तालिब इल्म के पास कलम होना चाहिए, शाबाश। अच्छा जी, तो सूरा का मतलब आ गया भाई तस्वीर, और एक इसका मतलब होता है फोटो कॉपी। और ये मुअन्नस है, क्यों? क्योंकि इसके आखिर में गोल ता है, इसलिए हमने कहा हाजिही सूरा, ये तस्वीर है। हाजिही सूरा, ये तस्वीर है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसरती, ये दो लफ्ज हैं। उसरतुन, एक कहते हैं उसरतुन कहते हैं फैमिली को, उसरा। और या जो आखिर में है इसका मतलब है मेरा, मेरी, मेरे। तो ये मेरी फैमिली की तस्वीर है, माशाअल्लाह। मन हाजा। मन, मन का मतलब होता है अरबी में कौन, और फारसी में इसका मतलब होता है मैं। हम अरबी सीख रहे हैं। मन कौन, हाजा ये कौन है भाई? हाजा वालिदी, ये मेरे वालिद हैं, अदनान। वहुआ मुहंदिस, और वो इंजीनियर है। वमन हाजिही, और ये खातून कौन है? हाजिही वालिदती, ये ती वालिदी में ता नहीं थी, इसमें ता क्यों आई है? इसलिए कि वालिदतुन था ये असल में लफ्ज। वालिदा के आखिर में गोल ता थी, वो हमने बरकरार रखी है। वालिदती सईदा, ये मेरी माँ है सईदा। वहिया त्वबीबा, और ये जो मेरी माँ है ये डॉक्टर है। हाजा अखी ईसा, ये मेरा भाई है ईसा। वहुआ तालिब, और वो स्टूडेंट है। हाजिही उख्ती, ये मेरी बहन है उख्ती। अबला, अबला इसका नाम है, अबला। अच्छा अच्छा, प्यारा नाम है। वहा हाजिही उख्ती अबला, ये मेरी बहन है अबला। वहिया मुअल्लिमा, और ये टीचर है। वहाजा जद्दी, और ये मेरे दादा हैं। देखो, दादा और नाना दोनों को कहते हैं जद्द, जद्द। और ये जो या है इसका मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। तो वहाजा जद्दी, और ये मेरे दादा हैं। और ये अगर होता तुम्हारा दादा तो मैं या को काट के यहाँ काफ लगा देता, कहता हाजा जद्दुका, ये तुम्हारे जद्द हैं, तुम्हारे दादा हैं। तो ये हमारा आ गया मेरा। अच्छा, फिर कहता है वहाजिही जद्दती, और ये मेरी दादी नानी है, यानी कि ग्रैंड मदर है। जद्दती का मतलब होता है ग्रैंड मदर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसमें हमने रिश्ते पढ़े, वालिद, वालिदा, अखी, उख्ती, जद और जद्दा। ये 6 रिश्ते हमने इसमें पढ़े हैं। इसमें कोई लफ्ज मुश्किल तो नहीं है अहबाब? फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। لا 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 चलिए सर एक क्वेश्चन है। प्लीज। मैंने यहाँ पे रियाज में अक्सर देखा है फैमिली को आइला लिखा हुआ होता है। बिल्कुल, उसरा और आइला दोनों आयन से है, आइला। वो भी आइला जी। उसरा का लफ्ज है। आइला भी और उसरा दोनों क्लासिक अरेबिक है, स्टैंडर्ड अरेबिक है, बिल्कुल कह सकते हैं। चले शाबाश, ये अच्छी बात हो गई। अच्छा जी, अभी जरा दो बहनें मिलके ना जरा इसको जरा पढ़े शाबाश। एक ऑरेंज एक ब्लू पढ़े शाबाश। अस्सलामु अलैकुम। وعليكم السلام
الله. هذه سورة أسرتي. ما شاء الله. من هذا؟ هذا والدي عدنان وهو مهندس. ومن هذه؟ هذه والدتي سعيدة وهي طبيبة. ومن هذا؟ هذا أخي عيسى وهو طالب. ومن هذا؟ هذه أختي أبلة وهي معلمة. وهذا جدي وهذه جدتي. ما شاء الله. जमील जदन तानिया, किसी दिन अगर आपको काम पड़ जाए, कोई बाहर जाना हो कहीं, आपको आप बिजी हो बर्तन धोने में तो आप रबी को भी यहाँ क्लास में भेज सकती हो, चूंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं रबी से बात कर रहा हूँ। आपकी आवाज बिल्कुल एक जैसी है दोनों की। माशाल्लाह। लेकिन हाँ, सर मैं ऐसा क्यों करूंगी? रवि तो माशाल्लाह खुद अपनी क्लासेस हर वक्त लेती रहती है। वो तो कीड़ा है, कीड़ा कीड़ी है, बल्कि कीड़ी पढ़ाई की। अच्छा, मैं कोई और पढ़ना चाहेगा अहबाब? कोई और है? नहीं है अस्सलामु क्या? अलैकुम। जी शाबाश। वालेकुम अस्सलाम। हाज़िही सूरतु उसरती। माशाल्लाह। मन हाजा? हाज़ा वालिदी अदनान वहुवा मुहंदिस। वमन हाजिही? हाज़िही वालिदती सईदा वहिया तबीबत। वमन हाजा? हाज़ा अखी ईसा वहुवा तालिब। वमन हाजिही? हाज़िही उख्ती अबला वहिया मुअल्लमा। वहाज़ा जद्दी वहाज़िही जद्दती। माशाल्लाह। जमील जद्दन, माशाअल्लाह। मैं जरा देखूं कौन अहबाब मेरे पास हैं, तो मैं जरा ये देखूं। ये हबीब और बसमा थी आपस में। कंजा, कंजा ने कुछ पढ़ा है? नो सर, अभी तक नहीं पढ़ा। अच्छा, मुझे मुझे जवाब जरा दे, मुझे जवाब दें। आप, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा था। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबाहुल खैर। सबाहुन नूर। मसाउल खैर। मसाउन नूर। माशाअल्लाह। अहलन व सहलन। अहलन बिकुम। मरहबन। शुक्रान। हाँ, मरहबन, मरहबन का जवाब मरहबन बिकुम, वो भी खुशामदीद है। अच्छा, कैफल जौ? अल जाऊ जमील। यार पूरे मुल्क में जमील है आज, पूरे मुल्क में जमील है। क्या चक्कर हो रहा है पता नहीं। अच्छा, एक और मैं देखता हूँ। अच्छा, ये बताएं, शुक्रन। शुक्रान। हाँ, लड़का शुक्रान फंस गई लका। ना। बस फंस गई, शुक्रान। लड़की फंस गई ना। शुक्रन। शुक्रान लका। हाँ, शुक्रन लका, शुक्रन लका। ये अगर मैं कह देता शुक्रन लका, तो आप क्या कहती बताएं? अफवन। अफवान, क्या बात है। एवन, शाबाश, वेरी नाइस। ठीक हो गया। तो मुझे बताएं कि ये तो हो गया ना दादी को, कि जद्दती हो गया। अगर मैं नानी को कहूंगा तो क्या होगा? तो यही आएगा ना, जद्दाती। क्या बात है किंजा, आप तो जाग रही हैं और जबरदस्त है, माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह जी। अच्छा जी, मैं फिर ऐसा करता हूँ, आपको कुछ और पढ़ाता हूँ। ये देखिए भाई, कुछ रिश्ते अपने पास नोट कर लें, ये स्लाइड्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अकारिब उम्मी, ये मैंने या के साथ सारा लिखा है, मेरी मेरी माँ, ठीक है ना, किसी की माँ होनी चाहिए। वैसे अगर मैं निस्बत ना करता ना किसी की तरफ, कि तुम्हारी माँ या मेरी माँ या उसकी माँ, तो फिर याद रखना और समझना मुश्किल होता है। इसलिए मैंने अपने साथ मिला लिया है, ठीक है। उम्मी। करीब की जमा है अकारिब, करीब कहते हैं रिश्तेदार को, अकारिब उसकी जमा है। कुर्बा भी ठीक है, कुर्बा कुरान मजीद में आता है कुर्बा, तो वो भी ठीक है। अच्छा, ये है उम्मी, मेरी माँ। अबी, मेरे वालिद। अबी, याद रखें, अबी। और वालिदी, दोनों ठीक है। वालिदती, मेरी माँ, वो भी ठीक है। अखी, अखी कहते हैं मेरे भाई। उख्ती, मेरी सिस्टर। इब्नी, मेरा बेटा। इब्नती, मेरी बेटी। इब्नती। जद्दती, जद्दी, मेरे ग्रैंडपा। जद्दती, ग्रैंड माँ। जद्दती, ठीक है। ये तो हमने सर अभी पढ़े जी।
سر یہ قرآن پاک میں جو ہے بیٹے کے لیے بنیا بھی یوز کیا گیا ہے. ہاں بنیا ہوتا ہے جب آپ کسی کو ایسا بچہ جسے بہت پیار کرتے ہو نا بچے کو. ایک تو ہے نا کہ بیٹے ادھر آؤ ذرا, ایک تو ایک بیٹا کہتے ہیں نا, ایک ہم جب بیٹے کو بھی اس سے بہت زیادہ لاڈ کریں, لاڈلے بیٹے کو نا, لاڈلے بیٹے کو بنیا کہتے ہیں. یہ اس کو چھوٹے کر دیتے ہیں, یہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو کہ نا چھوٹے کر دیتے ہیں. تو یہ بنیا جو ہے نا قرآن مجید میں آتا ہے. یوسف علیہ السلام کا یعقوب علیہ السلام کو, یعقوب علیہ السلام نے ان کو بلایا بنیا. سورہ لا لقمان میں تقصص بھی ہے. جی سورہ لقمان میں. سورہ لقمان میں بھی, ہاں انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو پیار سے لاڈ سے بتایا, اور جی یہ شفقت کی علامت ہے نا. تو جی دونوں نے ایسے ہی کہا. تو یا بنیا, تو یا بنیا کا مطلب بیٹا, یا یبنی ہوتا ہے لفظ, یبنی اصل لفظ تھا یبنی, اے میرے بیٹے. دونوں الف کٹ جائیں گے, یبنی, ٹھیک ہے. جی اور لیکن جب آپ کو پیار سے بلانا ہو, جیسے ہم کہتے ہیں گڑیا, تو وہ چھوٹی والی ہوتی ہے نا, تو اس کو ہم بلاتے ہیں ایسے. تو یا بنیا ایسے ہی بلاتے ہیں, ٹھیک. جی آپ نے جزاک صحیح اللہ. کہا, صحیح سوچا ہے. اچھا یہ دیکھیں ذرا, پھر اس کے بعد دوسرا یہ دیکھیں ذرا, پہلے میں یہ دکھاؤں آپ کو. اگر یہی رشتے ہم نے یہاں دیکھنے ہوں, یہاں دیکھیں شجرۃ العائلہ. شجرۃ العائلہ فیملی ٹری. جیسے ابھی ہم نے ایک بات کی کہ عائلہ اور اسرہ ایک ہی لفظ ہے. کوئی آپ میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس نے انگلش میں کوئی لفظ لکھا ہو کہ یار مجھے یہ لفظ میں نے یاد رکھنا ہے کہ میں غلط تلفظ نہ ادا کروں؟ کسی نے کوئی رومن میں لفظ لکھا ہے آپ میں سے؟ ہاں نہیں لکھا نا, یہ بہت ضروری ہوتا ہے, ورنہ یہ چیز بھول جائے گی آپ کو. یہ یاد رکھیں. آپ یہ سوچ سر رہے کہ لکھے ہیں. ہاں شاباش, کون نکل آئی ہے محکمہ؟ سر صالحہ, لکھے ہیں صالحہ نے لکھا ہے, حبیبہ. نہیں. حبیبہ نے لکھا ہے. شاباش حبیبہ, زندہ باد, تھینک یو. دیکھو نا, چیزوں کو لکھا کریں, رومن میں لکھیں, یہ غلطی میں نہ رہیں کہ زبر زیر مجھے یاد رہیں گے. یہ ہے عائلہ. عائلہ جو ہے کہتے ہیں اسرا کو, اسرا اور عائلہ دونوں فیملی کو کہتے ہیں. جدی, دیکھو یہاں پہ رومن دکھائی دے رہے ہیں آپ کو, رومن, یہ رومن میں نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ جو ہے نا یہ رومن میں لکھے ہوئے ساتھ ساتھ. یہ جدید طریقہ ہے یاد کر رکھنے کا, ٹھیک ہے. اس سے کوئی نقصان نہیں, عربی کو زبر زیر کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, وہ آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گے. یہ طریقہ سیکھیں اور سکھائیں اسی طرح. تو ہم نے یہ اس میں فرق لے کے آئے ہیں کہ جیسے جد ہے نا, جد دی, تو میں نے یہاں پہ آپ کو یہاں پہ ایک دیش لگانا تھا, یہاں درمیان میں جد دی ایسا ہونا چاہیے. ڈکشنری کی لکھائی ایسے ہوتی ہے. اچھا, تو جدتی بھی ہو گیا, امی, ابی, عمی. یہ عمی کیا ہوتا ہے؟ انکل. کون سا انکل؟ انگلش میں تو انکل کا مطلب ماموں اور چچا دونوں ایک طرح کے ہوتے ہیں, تایا. لیکن عربک میں عمی جو ہے نا, اس کا مطلب ہوگا میرے چاچا اور تایا. چچا اور تایا دونوں کے لیے ایک ہی ہے, تو عمی کر دیں گے. تایا جو ہوتا ہے یہ ابو سے بڑا ہوتا ہے, اور جو چچا ہوتا ہے وہ ابو سے چھوٹے ہوتے ہیں. تو عربی میں ایک ہی ہے, عمی میرے انکل, میرے چاچا. اور عمتی میری آنٹی. آنٹی کا مطلب یہ بھی ہے, وہ بھی جو ہے نا ابو کی بہن, جو پھپھو ہوتی ہے نا, اس کو عمتی کہتے ہیں. جو میری پھپھو ہوگی نا, جس سے میرا خون کا رشتہ ہے, وہ عمتی ہوگی, پھپھو. اور نیچے آ جائیں تو میں دیکھوں گا, جیسے امی کے بیٹے ہیں, میرے بہن بھائی ہیں, تو اخی, انا اور اختی, ٹھیک ہے. یہ میرے بھائی ہیں اور یہ میرے بہن ہے, اور میں خود ہوں. اور دیکھیں اگر خالہ اپنا جو میری پھپھو ہے اس کے بچے ہیں, تو میں کہوں گا ابن عمتی, ابنت عمتی. اور اگر انکل کے بیٹے ہیں تو میں کہوں گا ابن عمی. یہ کیا ہو رہا ہے کہ جس کے ساتھ خون کا رشتہ نہ ہونا, دور ہونا, جیسے میرے نانی کے بچے نہیں ہیں, دادی کے بچے نہیں ہیں, تو وہ ایسے ایسے آتے ہیں, ٹھیک ہے. ابنتوں کے ساتھ آتے ہیں, ابنہ, زوجتہ. یا میں آگے بتاتا ہوں آپ کو, اس کے بعد بتاتا ہوں میں آپ کو کہ یہ کیا کرتے ہیں, ان کی سائنس کیا ہے. یہاں اس کو رکھیں, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. یہ آپ کے نا غور سے دیکھیں نا, کہ یہاں خال ہے. خال کہتے ہیں ماموں کو, خال. اس کے مقابلے میں ہے عم. یاد رکھیں, خال ماموں, عم چاچا, ٹھیک ہے. دونوں میرے انکل آ گئے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ میں کیا کروں گا, یہ دونوں ایک گروپ میں آ گئے, ٹھیک ہے. یہ دونوں ہے انکل, ٹھیک ہے. اب یہ ہے خالہ, میری خالہ جو اردو میں خالہ ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے عمہ, عمہ, ٹھیک ہے. یہ میں نے ابھی کوئی نسبت نہیں لگائی کہ میرے یا تمہارے, اس کو چھوڑ دو. اچھا, یہ دونوں کر لیے میں نے, ٹھیک ہے. اب اس کے جو نیچے آئیں گے نا, کہ جو بچے ہوں گے نا,
आप इनके साथ क्या लगाएंगे, इब्नो खाली मेरे मामू का बेटा, इब्नो अम्मी मेरे चाचा का बेटा, इब्नो खालती मेरी मेरी खाला का बेटा, इब्नो अम्मती मेरे फूफी का बेटा, इब्नो इब्नो आएगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर बेटी है तो इब्नतो या बिन्तो लगा सकते हैं, बिन्त कहते हैं लड़की को। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इब्नतो ऐसे लगाना है, इब्नतो खाली मेरे मामू की बेटी, या बिन्तो खालती भी ठीक है, बिन्तो लड़की मेरी खाला की लड़की। तो आप देखो दोनों को मिलाएंगे, इब्नों के साथ चारों लिखे, फिर इब्नों इब्नतो के साथ लिखे, इब्नतो खाली, इब्नतो अम्मी, इब्नतो खालती, इब्नतो अम्मती, इन सब की बेटी। अच्छा, अब आते हैं जो जो अजवाज है इनकी, जैसे मेरे भाई की बीवी है, भाई की बीवी, तो वो क्या है, ज़ौजतु अखी, भाभी, ज़ौजतु अखी। आप देख रहे हैं ना कि इनके रिश्ते नहीं है हमारे साथ, ये इनके बेटे हैं, मेरे मामू के बेटे हैं, मेरी भाई की बीवी है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है इसके साथ, ठीक है। तो ये भाभी है, तो मैं क्या कहूंगा, ज़ौजतु अखीन मेरे भाई की बीवी। और जोज कहते हैं शोहर को, तो जोजु उख्ती मेरी बहन का शोहर, तो वो बहनों ही होता है, हमारे यहाँ तो रिश्ते ही रिश्ते है ना, हमारे तो इतना बड़ा खानदान होता है, सबके नाम होते हैं, तो ये यहाँ पे ऐसे भी है, जोज उख्ती। तो ये सब के साथ अब देखो, जैसे मेरी मुमानी है, कोई आप में से ऐसा है जो मुझे बता सके कि मुमानी को मैं क्या कहूंगा। ज़ौजतु खाल, ज़ौजतु अम्मी, जोजा तो अम्मी कर दूंगा, तो ये मेरी हो नहीं जाएगी चची चाची, हो जाएगी। चाची हो जाएगी। और मामू की बेटी ज़ौजतुल करनी है तो वही ठीक है, जोजा तो खाली, ज़ौजतुल हाँ खाली। मेरे मामू की बेटी, जोजा। अच्छा, अब मैं दोबारा एक और पूछता हूँ, चले आप मुझे बताएं, फुप्पा, फुप्पे को मैं क्या कहूंगा, फुप्पा, ज़ौजु अम्मती, ज़ौजु उम्मत, ज़ौजु ज़ौजु अम्मती, अम्मा। देखो ना, ज़ौजु उम्मा उम्मा अम्मती, ऐसे ऐसे बोलती रहेंगी, जो जो रोमन में नहीं लिखता ना, वो ऐसे बोलता रहता है, इसरा, असरा, ओ वेसरा, को रेसरा, शरीफ रिसरा, शिरिसरा, वो ऐसे लफ्ज उनके गलत जाएंगे भाई, क्योंकि वो लिख ही नहीं रहे ना, वो असल लफ्ज लिख ही नहीं रहे। तो ओ के साथ लिखती ना, उस राह, आराम से उसको याद रहता। लेकिन वो समझ रही है, जैसे मैं अम्मा मैंने बोल दिया, तो शायद हम भी अम्मा आराम से बोल लेंगे, ऐसा नहीं होता, फिर ये ऐसे कहते हैं, इम्मा, अस्सलाम वालेकुम। वुम्मा, शम्मा, फिर कोई ठीक नहीं कर बोलता। तो ये आप ध्यान में रखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसको ना फॉलो करें इस चीज को, ठीक है, बहुत जरूरी है ये। अच्छा, एक और मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मुझे ये बताएं आप कि मेरे जो है खालू हैं, खालू, ज़ौजु खालती। जाओजो खालती, शाबाश, वेरी नाइस वेरी नाइस। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ चीज ज़हन में आ रही है आपके ना, ये बड़ा जबरदस्त हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मेरी बहू है, बहू, ज़ौजु इब्नी, गलत, ठीक है वैसे गलत है। ज़ौजत, हाँ, जोजा तो इबनी, इब्नती। शाबाश। अच्छा जी, ये जो जोज होता है ना, जोज, ये पता नहीं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, पता नहीं याद रहेगा कि नहीं, लिख तो पता नहीं रहे कि नहीं रहे। देखो, जौज जो है ना, जौज, जोज शोहर भी होता है और बीवी भी होती है, जोज दोनों के लिए होता है जोज, क्योंकि ये जोड़ा होता है। लेकिन जौजतु ये सिर्फ बीवी के लिए होता है। क्या कहा मैंने तानिया? सर आपने जो बात की, आपने कहा है कि जौज जो है वो जोड़े के लिए होता है, लेकिन जौजतु बीवी के लिए होता है। हाँ, तो मैंने कहा शोहर भी जोज हो सकता है और बीवी भी जोज हो सकती है, ठीक है। सर और मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, यस यस, तो हम जब भी कुरान पाक में जौज का तर्जुमा पढ़ते हैं तो फिर वहां पे बीवी क्यों लिखा होता है? तो अभी मैंने क्या कहा है, आप खुद ही बता रही हैं, खुद ही पूछ रही हैं, ले। सर जौज, जौज आपने कहा है ना कि जौज जोड़े को कहते हैं, तो जब भी कुरान में फिर जौज का लफ्ज आता है तो वहां पे उसका तर्जुमा जोड़ा होना चाहिए ना, फिर वहां पे सिर्फ बीवी क्यों कोई उसका समझा मेरी तर्जुमा बात होता को, अब आप कोई समझा मेरी बात को, आप में से कोई और समझा? जी सर ये सर। बीवी और शोहर कुरान दोनों के पाक लिए यूज में, होता है। हाँ, जी, और कुरान पाक में जिस जगह जोड़े का जिक्र है वहां भी जौज यूज हुआ है। जिस तरह हमें अल्लाह ने क्या, हमें जोड़ों में हर चीज जोड़ों में बनाई है, आप समझ रहे हैं वहां बात पे को, भी मैं क्या जौज कहना यूज चाह रहा हुआ हूँ, है। मर्द के लिए बीवी जोड़ा है और बीवी के लिए शोहर जोड़ा है, ठीक है ना।
تو زوج جب بھی آئے گا تو زوج کا معنی شوہر بھی ہو سکتا ہے اور بیوی بھی ہو سکتا ہے، چونکہ وہ جوڑا ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ زوج کا مطلب ہوتا ہے جیسے زوج آپ کے پاس جرابوں کا جوڑا ہے نا، اس کو بھی زوج کہتے ہیں، جرابوں کا جوڑا۔ آپ کے پاس بستروں کا جوڑا ہے، آپ کے بیڈ ڈبل بیڈ ہے، آپ کے ڈبل سٹوری، آپ سب کو زوج زوج بولیں گے۔ دو گائے ہیں، دو گائے اور بیل ہیں، اس کو وہ بھی زوجہ ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ زوج ہے، زوج کہتے ہیں جوڑے کو، ٹھیک ہے۔ زوجہ شوہر اور بیوی دونوں ہو سکتے ہیں، اکیلے اکیلے بھی، لیکن زوجتو یہ صرف بیوی ہوتی ہے، بس۔ یہ میں نے کہا شروع میں نے کہا تھا کہ میں نے پتہ نہیں آپ کو پھنسائی دی ہے، شاید مشکل کر دیا آپ کے لیے، لیکن جملہ لکھ لیں، آپ ایک جملہ لکھ لیں، آج سے جب بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر ہمیں شاید یاد رہ جائے گا۔ ایک جملہ لائن میں لکھیں، بس آسان سے لکھیں کہ زوج شوہر اور بیوی دونوں کے لیے آتا ہے، کیونکہ یہ جوڑا ہوتا ہے ایک دوسرے کا۔ یہ جملہ لکھ لیا، پھر ایک جملہ لکھو کہ زوجتن یہ صرف بیوی ہوتی ہے، بس۔ اچھا جی، یہ آپ کو بعد میں یاد رہ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے ویڈیو بھی دیکھتے رہنا ہے تاکہ آپ کو یہ باتیں یاد رہیں، شروع سے سننا ہے۔ جو پہلی بات میں کہہ دیتا ہوں نا، پہلی بار وہ آپ نے ذرا اس کو نوٹ کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سلائڈز میں آپ کو بھیجتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو بھی آپ کے پاس رہیں گی، اور اس کو آپ دوبارہ بار بار دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ اور یہ کوئی آپ میں سے کوئی اچھا ہوگا نا تو مجھے رشتے لکھ کے بھیج دینا، جیسے ابن کے ساتھ چاروں لکھ لیں، پھر ابنتو کے ساتھ چاروں لکھیں، پھر زوج کے ساتھ ساروں لکھیں، پھر زوجتو کے ساتھ سارے لکھیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی چاچی، ممانی اور بہو، ٹھیک ہے نا، داماد، یہ سارے آپ لکھ سکتے ہیں، اب مجھے پتا ہے کہ آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ٹرائی کریں، اور جو غلط ہوگا پھر ہم ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو سارا لکھ لے گا، آپ اس کو سمجھ آئیے؟ نعم جی سر نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ کر لیں گے آپ، مجھے پتا ہے کر لیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ شیئر کر دیں گے تو جن کو سمجھ نہیں آئی نا ان کو بھی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ تھا ہمارے پاس 4 کہاں بچے، کہ اتنا کافی ہے۔ اور وہ جو سینٹینس وغیرہ ہے وہ بعد میں کریں گے، اچھا یہ کافی ہے آج کے لیے۔ آج چھٹیوں کے بعد آئے ہیں نا تو ذہن اتنا کام بھی نہیں کرتا، تو یہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ کل انشاءاللہ مزید پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ کوئی سوال ہے اب آپ کسی کا، کسی بھی پرانے سبق میں کوئی ایسی کوئی بات مشکل؟ سر سر میرا پراپرٹی سوال ڈیلر کو کیا کہتے ہیں؟ دوبارہ بولے، دوبارہ کیا؟ سر میرا پراپرٹی سوال ڈیلر تو کو کیا کہتے ہیں؟ اوہو، مجھے سمجھ نہیں آئی یار، دوبارہ بولیں۔ صالحہ پہلے آپ بول لیجیے۔ ہاں، ایک بندہ بولے، شاباش۔ پراپرٹی ڈیلر کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ دیکھو نا، یہ بھی ایسے ربی کی طرح بولتی ہے کہ جیسے سارے حرف کھا جاتی ہے، خدا کی بندی۔ آپ کھلا کھلا بولو، پراپرٹی ڈیلر سر کو یہ کیا ربی کہیں؟ کی سہیلی ہے، یہ ربی کی بیسٹ فرینڈ ہے۔ بس وہی ہے نا، اس نے تباہ کر دیا ہے لڑکیوں کو۔ یہ ایسی جب اس کی محبت میں جو بھی پھنستا ہے نا وہ پھر ایسی ہاں ایسی بولتا ہے۔ آپ اس نے آپ پہ اثر کر دیا، وہ بیٹھ گئی ہے سر پہ۔ یہ دیکھو آسیب ہے، میں نے پہلے کہہ دیا تھا وہ آسیب ہے۔ اچھا، پراپرٹی ڈیلر کو کیا کہتے ہیں؟ پراپرٹی ڈیلر کو کہتے ہیں سمسار۔ آپ کو دیکھو میں ایک طریقہ سکھاؤں آپ کو، یہاں آپ کے پاس نیٹ ہے ماشاءاللہ سے نا، جن کے پاس نیٹ ہے نا، یہ دیکھو یہ ڈکشنری ہمارے پاس ہے المعانی کے نام سے۔ المعانی ہماری جو ہے ہمارے پاس ڈکشنری ہے، اور وہ اتھینٹک ڈکشنری ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف یہ لکھ سکتے ہیں، جیسے میں لکھوں گا ابھی پراپرٹی ڈیلر، پراپرٹی، یہاں سے پراپرٹی، کوئی ایسا ہے کوئی پراپرٹی پراپرٹی ڈیلر کے ڈیلر تو یہ نہیں کہتے شاید، ڈیلنگ ہے، ڈیلنگ پراپرٹی ڈیلر، یہ بھی مجھے ٹھیک کروا دے گا خود ہی، پراپرٹی ڈیلر۔ تو آپ تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ انگلش سے عربک جو ہے نا وہ نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے نکال سکتے ہیں اگر یہ آپ کو چیز لے کے دے گا۔ جیسے ڈیلر، اصل میں ڈیلر انہوں نے دکھایا نہیں نا، ہم اس کو ایسے کر دیتے ہیں کہ جو یہ دکھا رہا ہے نا وہ ہم لے لیں، پراپرٹی ڈیلنگ کر دیتے ہیں۔ المتعامل فی الممتلکات، لیکن یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس ڈکشنری ہے، آپ نے ڈکشنری کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے سارے کام یہ کرے گی انشاءاللہ۔ یہ پراپرٹی ڈیلر یہ نہیں کر رہا، لیکن یہ ایسا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نا، آپ کو جو ہے نا وہ نئی چیز مل جائے گی۔ یہ میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں یار، اس لیے کہ آپ کو نا وہ پہلی مثال آپ کی غلط ہو جائے گی تو پھر وہ آپ کو یاد نہیں رہے گا یہ والا
کہ یہ ہم کیا کہہ رہے تھے، لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ المعانی ڈکشنری ہے اور ہم نے اس کو یوز کرنا ہے، اسی کی چیزوں کو لینا ہے۔ اچھا دوسرا جو ہے وہ کیا کہہ رہا تھا میں، اس کو ہم یہاں سے بھی لے سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہاں بھی لکھ سکتے ہیں، گوگل میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن گوگل آپ کو صحیح نہیں بتائے گا کبھی بھی، اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے تو چونکہ پڑھا ہوتا ہے تو پھر ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ یار ہاں یہ تو ٹھیک ہے، میرے یہ تو پڑھا تھا ہم نے، لیکن آپ کو یاد نہیں آئے گا۔ یہ ہے اقارات۔ اقارات کہتے ہیں آپ کے تاجر عقارات، 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 سمسار، یہ لفظ دیکھ رہے ہیں آپ، سمسار، اور یہ کہاں سے لکھا ہے؟ دیکھو المعانی میں ہی لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں سمسار۔ اس نے کیا لکھا ہے؟ ریل اسٹیٹ، ہاں یہ ریل اسٹیٹ کہتے ہیں اس کو نا، ہمیں انگلش بھی آنی چاہیے نا، مصیبت یہ بھی ہے۔ ریل اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے نا ہوتا ہے نا وہ سمسار، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ لفظ نعم آپ کے اس کے لیے۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، میں جو چیز بتانا چاہ رہا تھا وہ اب دیکھو وہ آ رہی ہے تو میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ یہاں دیکھو نا، یہ المعانی ڈکشنری ہے، جیسے انگلش میں آپ عربک نکال سکتے ہیں اور عربک کی آپ اردو انگلش بھی نکال سکتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اچھا عربک کی اردو بھی نکال سکتے ہیں، یہ دیکھو اوپر دیکھ رہے ہیں سارا کچھ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، تو آپ یہاں سے بھی آپ سارا کچھ جو ہے نا یہاں سے تلاش کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں کوئی بھی لفظ۔ جیسے میں دیکھتا ہوں، میں لکھتا ہوں یہاں پہ ربیع، اگر میں ربیع لکھوں تو کیا آئے گا میرے پاس اردو میں؟ ہاں ربیع لکھا ہوا ہے، موسم بہار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، موسم بہار کی بارش حدیث میں ہے کہ یہ ہے، ٹھیک ہے، سرسبز پودے، یہ سارا ربیع مجھے اردو میں سمجھا دے گا، اور یہ ہے اتھینٹک ہے بھائیو، یہ سارا جو ہے نا یہ سارا یہ اتھینٹک ہے، ٹھیک ہے، المعانی، آپ نے اس کو یوز کرنا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے، اور بھی میں آپ کو 2-3 سائٹیں بتاؤں گا جو بہت ضروری ہے، جیسے ہمارے پاس یہ ہے جسے آپ لفظ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تصریف عربیہ کی، یہ بھی آپ نے کرنا ہے، اس کو اپنے یوز کرنا ہے دونوں کو، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور بھی بہت کچھ انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے، آپ نے سب سے آج جو یاد رکھنا ہے وہ ہے المعانی، اور آپ کا مسئلہ حل ہو گیا نا سمسار کے معنوں میں، نعم یہ سمسار ہی بس کہیں گے، ہاں سمسار، سمسار جسٹ ہاں مطلب اور سمسار، کچھ نہیں سمسار ہی اس کا مطلب، اس شخص کا نام ہی ہوتا ہے دلال، یہاں تو دلال لکھا ہوا ہے لیکن اے نہیں ہے، دلال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پہ دلالت کرنے والا، ایجنٹ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کمیشن بیس پہ کام کرنا، یہ کسی کو نیکی کی دلالت کرنے والا، ٹھیک ہے۔ الدال علی خیر کفائلہ، سنا ہے نا آپ نے کہ نیکی پر دلالت کرنے والا، اشارہ کرنے والا، سمجھانے والا، ابھارنے والا، اس کو بھی اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا کہ اس کرنے والے کا۔ دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے، دیکھو پراپرٹی ڈیلر لکھا ہوا ہے نا، اردو میں کہتے ہیں ہم لوگ، یہ دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے سمسار، نظر آ گیا آپ کو؟ بس یہ ہے آپ کا، بس کام آپ کو نعم یہاں سے مل جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے، بس آپ کی چیزیں، قصہ ختم ہو گیا نا ہمارا۔ چلو، اور کمیشن کو بولتے ہیں عمولہ، یہ بھی یاد رکھیں، پتہ نہیں کب آئے گا پھر دوبارہ، عمولہ کہتے ہیں کمیشن کو، عمولہ۔ چلے اب آپ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر آپ نے آنا ہے اس میں حدیث شریف میں آنا ہے تو حدیث میں اپنا قرآن میں آ جائے، 8 بجے ہے، اور ورنہ تو پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، اپنا بہت خیال رکھیں۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ۔